ملک میں 500 اور 1000 کے نوٹوں کو بند کرنے کے مرکزی حکومت کے طریقہ کار کے خلاف ہیومن رائٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے مذمت کرتے ہوئے اندرا پارک پر بھوک ہڑتال منظم کی گئی۔ اس بھوک ہڑتال میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ غریب اور مزدور پیشہ افراد کو حالات بحال ہونے تک ضروری اشیاء فراہم کی جائے۔ بھوک ہڑتال میں حصہ لینے والے ادارے کے نائب صدر سید ریاض نے کہا کہ موجودہ حالات میں غریب عوام اپنا خون تک بیچنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے شریعت محمدی میں مداخلت کی تجویز اور منصوبے کے خلاف ملک بھر میں مسلمانوں نے زبردست احتجاج کیا۔ ملک بھر کے مختلف مقامات سے اسی سلسلے میں احتجاج کی اطلاع موصول ہو رہی ہیں، جبکہ شہر حیدرآباد میں تحریک مسلم شبان نے ایک زبردست جلسہ منعقد کرتے ہوئے مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ صدر تحریک مسلم شبان مشتاق ملک کی قیادت میں منعقد ہونے والے اس جلسے عام میں تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی، قائد اپوزیشن قانون ساز کونسل محمد علی شبیر، رکن مسلم پسندہ بورڈ جناب نوید احمد، ڈاکٹر نظیم عباسی، ڈاکٹر نظر عباسی، سابق صدر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جناب دانش علی، جنرل سیکریٹری جنتا دل ایس، سینئر کمیونسٹ قائد و سابق رکن پارلیمنٹ راجیہ سبھا عزیز پاشا اور دیگر نے خطاب کیا۔ راشٹریہ جنتا دل کے صدر لالو پرساد یادو نے مرکزی حکومت کی جانب سے نوٹ بندی کے فیصلے پر سوال اٹھایا ہے۔ لالو نے ٹویٹ کر کے کہا کہ اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی لوگوں کو 15 لاکھ نہ ملے تو یہ سرجیکل اسٹرائک نہیں بلکہ فرضیکل اسٹرائک ہوگا، جس میں عام آدمی کا فرضی انکاؤنٹر کیا گیا ہو۔ لالو نے کہا کہ اس اقدام میں دوردرشی کی کمی نظر آتی ہے کیونکہ اس میں عام آدمی کی سہولیات کا خیال نہیں رکھا گیا۔ کرنسی کو بند کرنے مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف اپوزیشن جماعتیں این ڈی اے حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم چلانے کی تیاری میں ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مغربی بنگال چیف منسٹر و ترنمول کانگریس صدر ممتا بنرجی اس مرتبہ این ڈی اے حکومت کے خلاف تحریک کی قیادت کریں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے تمام بڑی اپوزیشن جماعتوں کانگریس، سماجوادی پارٹی، بی ایس پی اور دیگر کو تیار کر لیا ہے۔ ممتا نے اسی مسئلے پر صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے ملاقات بھی کی۔ اپوزیشن اتحاد نے نوٹ بندی کے موضوع کو پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے، جس کے پیش نظر لوک سبھا اسپیکر سمترا مہاجن نے آج کل جماعتی اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں نوٹ بندی کے بعد وقوع پذیر ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سماجوادی پارٹی سے 6 سال کے لیے نکالے گئے راجیہ سبھا ممبر پروفیسر رام گوپال یادو آج پریس کانفرنس کے دوران جذباتی ہو گئے۔ اٹاوا میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران رام گوپال نے روتے ہوئے کہا کہ جس شخص نے پارٹی کا آئین لکھا ہو، جھنڈے کو منتخب کیا ہو اور انتخابی نشان منتخب کیا ہو، اسی شخص کو پارٹی کی سلور جوبلی تقاریب سے ٹھیک پہلے نکال دیا گیا۔ رام گوپال نے واضح کیا کہ انہوں نے کبھی بھی پارٹی کے خلاف کام نہیں کیا اور نہ ہی وزارت کا عہدے کی خواہش رکھی، پھر بھی انہیں وضاحت دینی پڑ رہی ہے۔ رام گوپال نے کہا کہ 2017 اسمبلی انتخابات وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کی نگرانی میں لڑے جائیں گے اور وہی وزیر اعلیٰ کا چہرہ ہوں گے، اس بات کی وہ امید کرتے ہیں۔ پرتشدد مظاہروں اور ہڑتال کے درمیان آج جموں کشمیر میں بورڈ امتحانات منعقد ہو رہے ہیں، جن میں ریاست بھر کے 1 لاکھ سے زائد طلباء شرکت کر رہے ہیں۔ 45,000 طلباء 12ویں جماعت کے امتحان لکھیں گے، جبکہ کل سے شروع ہو رہے 10ویں جماعت کے امتحان میں 55,000 طلباء شرکت کریں گے۔ امتحانات کے لیے ریاست بھر میں 448 مراکز قائم کیے گئے ہیں اور تمام مراکز پر سیکورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے۔ کشمیر کی ابتر صورتحال کی وجہ سے تمام اسکولز جولائی سے بند رہے ہیں، جس کی وجہ سے امتحانات میں طلباء کو صرف 50% پرچے ہی لکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جے این یو کے طالب علم نجیب احمد کی گمشدگی کیس میں دہلی پولیس کو قدر پیشرفت حاصل ہوئی ہے۔ اس معاملے میں دہلی پولیس نے اتوار کی رات آگرہ میں چھاپے مارے۔ آگرہ کے 2 خانگی ہاسٹلز پر چھاپے مارنے کے بعد وہاں موجود کچھ لڑکوں سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ یہ لڑکے ایک اسٹوڈنٹ تنظیم کے بتائے جا رہے ہیں۔ پولیس عہدیداروں کے مطابق یہ تمام کارروائی رازداری کے ساتھ کی گئی ہے اور آگرہ پولیس کو بھی اس سے بے خبر رکھا گیا۔ اس سے پہلے دہلی پولیس نے آگرہ جا کر نجیب کی تصویر والے پوسٹرز بھی چپکائے تھے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخاب جیتتے ہی اپنے متنازع انتخابی وعدوں پر عمل آوری شروع کر دی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ امریکہ میں رہنے والے 30 لاکھ غیر قانونی مہاجرین کو فوری طور پر ملک سے نکال دیں گے۔ صدر منتخب ہونے کے بعد ایک نیوز چینل کو دیے گئے پہلے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مہاجرین کی درجہ بندی کریں گے اور میکسیکو سرحد کو محفوظ بنانے کے بعد غیر قانونی مہاجرین کے خلاف کارروائی شروع کی جائے گی۔ ٹرمپ نے دیگر انتخابی وعدوں کو بھی یک کے بعد دیگر پورا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس دوران ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ میں پہلی بڑی تقرری کی۔ ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی چیئرمین رینس پوریس کو وائٹ ہاؤس کا چیف آف اسٹاف اور انتخابی مہم کے سی ای او اسٹیو بیبن کو پالیسی ساز اور سینئر کونسلر مقرر کیا۔
अमेरिकी सदर बारक ओबामा के दौरे सदारत का आखिरी गैर मुल्की दौरा पीर से शुरू होगा। इस शरोज़ा दौरे की पहली मंजिल यूनान की दारुल-हुकूमत एथेंस है, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म एलेक्सिस सिप्रास से मुलाकात के अलावा जमहूरियत और आलमगीरियत के मौजू पर एक फोरम में खुसूसी तकरीर भी करेंगे। यूनान के बाद वो जर्मन आएंगे और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के अलावा चंद और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर के दौरे की आखिरी मंजिल पेरो है, जहां वो एशियन इकनॉमिक समिट के इजलास में शिरकत करेंगे। यह इजलास पेरो के दारुल हुकूमत लांबा में हो रहा है। लांबा में ओबामा चीनी सदर शी जिनपिंग और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म मैल्कम टर्नबुल से भी मुलाकातें करेंगे। म्यांमार की हुकूमत ने तस्लीम किया है कि उसकी फ़ौज ने उन देहात पर गनशिप हेलीकॉप्टरों से फायरिंग की है जहां रोहिंग्या मुस्लिम अक़लियत आबाद है। सरकारी मीडिया का कहना है कि फ़ौजी काफ़िले पर घात लगाकर किए गए एक हमले के बाद होने वाले तसादुम में 2 फ़ौजी और 6 हमलावर हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक रुखियान के इलाके में चंद देहातों को जलाया भी गया है। इंसानी हुकूक़ के इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से जारी किए गए तस्वीर में जले हुए गाँव दिखाए गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इस इलाके में 430 इमारतों को जला दिया गया। तुर्की हुकूमत ने नेवी से ताल्लुक़ रखने वाले 168 बाकायदा और 130 बेकायदा अहदेदारों को उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। उन अफराद पर इल्ज़ाम है कि उनका जुलाई के महीने में सदर रजब तय्यिब एर्दोगान के ख़िलाफ़ होने वाली नाकाम फ़ौजी बगावत से ताल्लुक़ था। नेवी से 15 बाकायदा और 4 बेकायदा अहदेदारों को फ़रोग़ भी दिया गया है। नाकाम फ़ौजी बगावत के बाद से अब तक सदर एर्दोगान की हुकूमत 1,10,000 जजा, असातिज़ा, पुलिस और सरकारी अहलकारों को मुअत्तल या फारिग कर चुकी हैं, जबकि 36,000 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। नेशन न्यूज़ ऑफ इंडिया के इस खबरनामे का मुशाहिदा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7997070544 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करें और अब्दुल हमीद शौकत को दें इजाज़त।